احمد حسن صاحب یہ بتائیے گا، بھارت کی فوج جنگ سے بھاگ رہی ہے، میڈیا جنگ کروانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم جن پروگراموں میں گئے ہیں وہ تو لگتا یہی ہے کہ ابھی وہ گھسیں گے اور وہ آ کے لاہور جمخانہ میں چائے پئیں گے جیسے 1965 کا ان کا خیال تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو یہ نیریٹو ہے یہ ان کی فوج کو بھی مروائے گا؟ میں نے کہا گورباچوف ثابت ہوگا مودی۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، there is absolutely no doubt کہ ان کا جو وار ہسٹیریا بلڈ ہو چکا ہے، اب وہ ایک ایسا ویپن بن چکا ہے مودی کے لیے جو کہ انہی کے اوپر استعمال ہوگا۔ ایسا ہی ہے، یہ اتنا زیادہ اوور کمٹ کر چکے ہیں کہ اگر اب یہاں سے میں پریکٹیکلی آپ کو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن بتا رہا ہوں کہ اتنا اوور کمٹ کر چکے ہیں یہ کہ یہاں سے اگر پیچھے ہٹے تو انڈین جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ ان کو کھا جائیں گے، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اوور کمٹمنٹ ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے آپ اس کو صرف یہ پہلگام والے واقعے کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں، یہ پچھلے 10 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال میں صرف انڈیا نے $100 بلین پلس کا اسلحہ لیا ہے، اتنا اسلحہ لیا ہے جو جنگ عظیم دوم دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی جو یورپ میں لڑی گئی، پورے یورپ کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا، اتنا اسلحہ یورپ کے پاس نہیں تھا جتنا کنونشنل جنگ کا اسلحہ نریندر مودی اور اس کی پارٹی نے خریدا ہے۔ اور پھر جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، ایکسرسائزز ہوئی ہیں، تو دیر از ایبسولیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے پہلگام جو ہے وہ جو اٹیک، جو ڈرامہ، جو فالس فلیگ آپریشن تھا وہ انہوں نے خود کروایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ان کا عزائم ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ انہوں نے لیکن دیر از اے لانگ ہسٹری آف فالس فلیگ آپریشنز۔ اگر آپ بات کریں احسن صاحب تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں حضرت بل درگاہ کا جو آپریشن تھا، مودی ڈاکٹرین کی تو میں بات نہیں کروں گا، جیت دوال ڈاکٹرین جو ہے وہ شروع سے چل رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا حضرت بل سے یہ فالس فلیگ آپریشنز سٹارٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ اڑی کی بات کر لیں، آپ پٹھان کوٹ کی بات کریں، آپ ممبئی اٹیک کی بات کریں۔ ممبئی اٹیک میں ایک شاہ جہان نامی بندہ ہے جو ان کا ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ ہے، اس نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا عدالت کے اندر، اور اس کو یہ چیلنج کرتے رہ گئے، اور ہم اگر بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ صرف یہ تھا کہ ایکسرسائز اور پاورز کو بڑھانے کے لیے آرمی کی یہ فالس فلیگ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں جو ابھی پلوامہ والی بات آئی، پھر اس کے بعد اب یہ پلگام، تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے۔ جی، بھارت دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے 2 پلرز ہیں کہ جن کے اوپر وہ قائم ہے، ایک ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم اور دوسرا ہے فالس فلیگ آپریشنز، اور وہ دونوں کے اندر ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن جو بھی کراتے ہیں اتنے بھونڈے انداز میں کراتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں کہ وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جس طریقے سے پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کرتے ہیں، چاہے کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، ہر جگہ کے اوپر وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ سو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن اور دہشت گردی ان کی فارن پالیسی اور ان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کا کارنر سٹون ہے۔ جی بالکل، لیکن یہ جو پہلگام والا واقعہ ہے اس پہ جو بات آبزرو کرنے کی ہے یا جو بات پاکستانیوں کے لیے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ کروانے کی وجہ کیا تھی۔ کیونکہ آپ کو وائس پریزیڈنٹ، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کلنٹن کا دورہ، اس وقت بھی ایک دفعہ انہوں نے یہی ڈرامہ کیا تھا، اور ابھی جو وائس پریزیڈنٹ آیا امریکہ کا وہ جی، اس کا مقصد اس دفعہ والا جو فالس فلیگ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا مس ایڈوینچر پلان کر رہے ہیں، ایک بڑا ایک بڑا اٹیک پاکستان کے اوپر کرنے کی ان کی پلاننگ ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ نہیں، دوسرا بہار کا الیکشن بھی آپ کو پتہ، جب بھی الیکشن ہوتا ہے ان کے ایک شاعر نے جو انڈیا کا خود ہے اس نے کہا تھا بارڈر پہ بڑا تناؤ ہے، دیکھو کہیں چناؤ تو نہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ بڑا اچھی ایک بارڈر پہ دباؤ ہے، دیکھو کہیں چناؤ ہے، تو یہ بہار کا الیکشن بھی سامنے آ رہا ہے۔ انڈیا کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو 5 سال پورے کے پورے ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ الیکشن کی وجہ آپ اس کو جتنا بلڈ اپ انہوں نے کیا ہے، میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی وجہ واضح نظر آ رہی ہے کہ اس دفعہ دے آر پلاننگ اے مسچیف، اے بگ مسچیف، اور ہماری فوج اس کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہے۔ یہاں پہ جو ٹیمپرامنٹ میں آبزرو کر رہا ہوں یا جو اینالائز میں کر رہا ہوں چیزوں کو، ہم یہ لوگ یا جو ان کی سگنلنگ ہے جیو پولیٹیکل، وہ دے آر پلاننگ اے مسچیف۔ ڈو یو تھنک کہ ان کی آرمی، ان کی ایئر فورس اس چیز کے اوپر ایگریڈ ہے کہ وہ کریں گے کوئی مس ایڈونچر اتنا بڑا؟ کیونکہ جو بظاہر حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک خوفزدہ کائر آرمی ہے جس کے پاس نہ نظریہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ جن کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے، لیکن وہ ان کے پاس آپشن، جیسا آپ نے خود بھی بتایا نا کہ میڈیا اتنا زیادہ ہائپر وینٹیلیٹ کر چکا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ان کے میڈیا کی ایک اور حالت دکھاتا ہوں، ایک اور حرکت دکھاتا ہوں۔ مظفر آباد میں بھی حالیہ دنوں میں پی ایف یو جے کا ایک مظاہرہ ہوا تھا، صحافیوں کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا،
تو مظفر آباد میں ہمارے سارے اسلام آباد سے بھی صحافی گئے تھے. کل ان کے میڈیا نے اپنی رپورٹ چلائی ہے, بلکہ میں کہوں گا دکھائیں صاحب. ایک دیکھیں, ایک لیول آف مس انفارمیشن کی بات کی جاتی ہے نا, یہ حالات ہیں بھارتی میڈیا کے. ہمارے اسلام آباد کے صحافی دوست کھڑے ہوئے, ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, ہمیں شکلیں نظر آ رہی ہیں, اور لگائی گئی ہے کہ جی کشمیر کے اندر بھی جناب صاحب نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. دیکھیں احسن صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے ان کا. یہ وہی بات ہوئی نا کہ مک بائسن نے F-16 مار گرایا. ایسے ہی جھوٹ پہ جھوٹ ہے, جھوٹ پہ جھوٹ. ان کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہے, ان کے پاس اور کوئی نیریٹو نہیں ہے, ان کے پاس اور کوئی سوچ نہیں ہے, صرف جھوٹ ہے اور مس انفارمیشن ہے. اور یہی ہے, وہ بیسیکلی یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں اپنی آڈینس کے لیے. اپنی جو آڈینس ہے, ظاہر ہے اس میں کمرشل گینز بھی ہوتے ہیں, اس میں ویوز کی گیم, ٹی آر پی بھی ہوتی ہے, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اپنی آڈینس کو اس فساد اور اس جھوٹ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور ٹیکنیکلی ہمارا اس میں فائدہ ہی ہو رہا ہے. ہاں ایسے ہی ہے, کیونکہ ریالٹی سے یہ لوگ دور ہیں, اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ پاکستان ان کی اپنی یہ جو انڈین ایمبیسڈر سے ہماری ملاقات تھی, تو انہوں نے جب ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جی آپ کو اتنی وار مانگرنگ کیوں ہے اور پاکستان کے اوپر آپ لوگ اتنے زیادہ ناسٹیلجک کیوں ہو جاتے ہیں, تو ہم نے کہا جب بھی الیکشن ہو یا آپ کے ملک میں کچھ بھی ہو تو پاکستان کھیلا جاتا ہے. تو اس نے کہا جی آپ غلط میڈیا دیکھ رہے ہیں, یہ ساؤتھ کا میڈیا جو ہے یہ ہمارا ریئل میڈیا ہی نہیں ہے. انہوں نے چند ٹی وی چینلز کے نام لیے, ان کو کنڈیم کیا, ان چینلز کو انہوں نے خود گیتا صاحبہ نے کنڈیم کیا. بات یہی ہے کہ اس وقت حکومت میں کون ہے, اقتدار میں کون ہے. آپ اگر انڈیا کو دیکھیں تو یہ پوری دنیا کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ ایک فیشسٹ, ایک نازی آئیڈیالوجی, ایک ٹیررسٹ آئیڈیالوجی, بچر آف گجرات کے ہاتھ میں اس وقت انڈیا کے نیوکلیئر بامز ہیں اور انڈیا کی فوج ہے. تو یہ پوری دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو تیاری کر رہے ہیں جنگ کی, جو پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو جتنے بھی ان کے پیچھے سپورٹرز ہیں, ایبیٹرز ہیں, میں ڈائریکٹلی نام لوں گا اسرائیل کا, یہ بات ان کو بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جانی چاہیے. فلسطین غزہ نہیں ہے, پاکستان فلسطین اور غزہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا پلان پاکستان کو تباہ کرنے کا ہے, پاکستان کو برباد کرنے کا ہے, پاکستان کو ختم کرنے کا ہے. اور ایک بات بہت واضح طریقے سے ان سب کو پتہ ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کو اگر یہ ختم کریں گے تو پاکستان کو پھر ایسی دنیا نہیں چاہیے کہ جس میں پاکستان نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بات بہت کلیئرلی ان کو پتہ ہو جانی چاہیے. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ یہ اس وقت پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کے فلاں ملک بھی ہمارے ساتھ ہے, فلاں ملک بھی ہمارے ساتھ ہے اور فلاں ملک بھی ہمارے ساتھ ہے, یہاں پہ ان کے دماغ سے یہ خناس بھی نکالنا بہت ضروری ہے کہ یہ جس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس جنگ کے بارے میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا ہمیں, غزوہ ہند. جی, اور غزوہ ہند کے بارے میں بتا دیا تھا اور بشارت دی گئی. آج کل کے دور کے لیے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کے مسلمانوں کو, ہماری فوج کو کلیرٹی دے دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا, یہ رسول خدا کا حکم ہے کہ یہ جو فوج یہاں سے نکلے گی وہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لائے گی, اور جب پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گی. اور یہ وہی خراسان کے ریات السود, خراسان کے گہرے سبز رنگ کے جھنڈوں والے لشکر, یہی پاک فوج ہے, اور یہ جائیں گے اور یہ لے کے آئیں گے. اور یہ میں کلیرٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں نہیں ہے ان کے ساتھ, فلاں نہیں ہے ان کے ساتھ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جنگ میں مفہوم ہے کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے افضل الشہداء ہیں. تو یہ جب جنگ شروع کریں گے, ایک آفیشل کال کی دیر ہے کہ یہ وہ غزوہ ہند ہے جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, جس میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. تو پوری دنیا سے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان ممالک اس جنگ میں شامل ہوں گے. ایسے ہی یہ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کس امت کو للکارا ہے. احمد حسن صاحب, کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ ارناب گوسوامی جو کہ پاکستان کا اولین دشمن, وینمس را فنڈڈ چینل جو ہے ریپبلک بھارت کا, جو کہ اجیت ڈووال جو ایک ان کا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے اور اس کے پیسوں پہ وہ چل رہا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, اب آ رہی ہے احمد بھائی. جی بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, یہ جو ان کا ارناب گوسوامی کا آپ نے نام لیا, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آڈینس ہے, یہ انڈیا کے بڑے اینکرز میں سے ایک ہے, اور اس کی جتنی بھی آڈینس ہے یہ وہ آڈینس ہے جو پچھلے تقریباً
हाँ जी, जो पिछले एक डेकेड से ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उस ऑडियंस को नरेंद्र मोदी, वो बेसिकली नरेंद्र मोदी की ऑडियंस है, वो मोहन भगवत की ऑडियंस है, वो आरएसएस के भक्त जिनको कहते हैं, हिंदुत्व जी बिल्कुल, सेहूनी दहशतगर्दों की जो इंटेलेक्चुअल, आइडियोलॉजिकल और फिजिकल दहशतगर्द है, उनकी वो ऑडियंस है जिसको इसने झूठ पे पाला है। अब इनके पास कोई नजरिया, कोई बयानिया तो है नहीं। अब उस शो में बैठ के अगर कोई इनको इनकी 1000 साल पुरानी तारीख याद कराए, इनको इनकी हकीकत याद कराए, इनका मुंह तोड़े, तो वो डायरेक्टली थ्रेटन करता है नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, इनके पूरे बयानिए को। और इसी वजह से आपने देखा कि वो एक शो के छोटे छोटे 3 या 4 क्लिप्स वायरल हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसने डायरेक्टिव इशू किया है बाकायदा तौर पर, ये RTE उर्दू की रिपोर्ट है, उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया है बाकायदा मेरा नाम लेकर कि बिकॉज इस तरह के लोग आके हमारा नैरेटिव तबाह करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान से आपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स को नहीं बुलाना, आपने पाकिस्तान की ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को बुलाना है।